اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور ان دنوں ایک نہایتی اہم موضوع کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، اور آج اس موضوع کا تیسرا اور آخری درس ہے۔ در واقع ہم خداوند متعال کی توحید افعال، توحید صفات اور توحید ذات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عرفانیات میں یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ بیان ہوا گزشتہ درس میں اور اس سے گزشتہ درس میں کہ جب فلسفے اور علم کلام میں توحید کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے توحید ذات کو بیان کیا جاتا ہے، پھر توحید صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں توحید افعال کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن عرفانیات میں جب ہم اس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں تو سب سے پہلے توحید افعال ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ توحید صفات کا ہے، اور آخری مرحلہ توحید ذات کا ہے۔ بیان ہوا کہ فلسفی اور کلامی اعتقادات میں جب توحید ذات، صفات اور افعال کی بحث زیر بحث آتی ہے تو وہ عرفانیات میں توحید افعال، صفات اور ذات کی بحث سے قدرے مختلف ہے۔ ایک عارف عرفانیات میں پہلا قدم جب رکھتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے بندگی اختیار کرنا ہے۔ تیرا تمام ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ تو خود کو اپنے خالق کا بندہ قرار دے، اور بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ یہ جو افعال میرے وجود سے سرزد ہو رہے ہیں، میں حتیٰ ان افعال کا مالک نہیں ہوں، البتہ فاعل مختار ہوں۔ اپنے ارادے سے ان افعال کو، ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میرے ارادے کے مافوق ایک ارادہ موجود ہے جسے ارادہ رب العزت کہا جاتا ہے، اور تمام اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے ارادے کے ماتحت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی حول اور کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس ذات رب العزت کے۔ پس اگر اس کائنات میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اس ذات رب العزت کے اس ارادہ کلی کے ماتحت ہوتا ہے، ولو اس پتے کو ہلانے میں ہوا درکار تھی، موسم خزاں آیا جس کے باعث وہ پتا اس درخت سے نیچے جھڑا، پھر ہوائیں آتی ہیں اور وہ اسے بہا کر لے جاتی ہیں، اپنی رو میں، پانی میں، ندیوں میں بہہ جاتا ہے، لیکن ان تمام کے پیچھے جو ارادہ کار فرما ہے وہ ذات رب العزت کا ہے۔ جب ایسے ہے کہ میرا ارادہ، میرا فعل اختیاری اس کے ارادے اور اس کے امر کلی کے ماتحت ہے، تو مجھے اپنے ارادے کو اس کے ارادے کے ماتحت قرار دینا ہے۔ لہٰذا ایک عارف جو عبد پروردگار بننا چاہتا ہے، اس کی تمام تر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارادے کو اپنے رب کے ارادے کے تابع قرار دے۔ پس جو چیز ایک عارف اور اللہ کے درمیان فاصلہ ایجاد کر رہی ہے وہ میرا ارادہ ہے، وہ میری منیت ہے، وہ میری میں ہے۔ میں اگر اپنے وجود سے ابدیت کی خاطر اپنی منیت کو اور اپنی میں کو ختم کر دوں
اور اس بات کا اقرار کروں کہ عبد کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، خواہ وہ فعل اختیاری ہی کیوں نہ ہو، تو میں اپنے افعال اختیاری کو جن ارادوں کے تحت انجام دے رہا ہوں، اس ارادے کو ہی میں ارادہ رب العزت کے ماتحت قرار دوں، تاکہ میرا جو بھی فعل اور جو بھی کام مجھ سے سرزد ہو رہا ہے وہ اس کے ارادہ کلی کے اور مرضی کلی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب انسان سالک عبدیت میں اس مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے توحید افعالی کو پہچان لیا ہے، درک کر لیا ہے، سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ درس میں ایک پینٹنگ کی مثال پیش کی گئی۔ مثلا ہم ایک پینٹنگ کو مشاہدہ کرتے ہیں، وہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے، اور اس دنیا میں جتنی بھی پینٹنگز بنائی جاتی ہیں ان کو جو آرٹسٹ بناتے ہیں، جو پینٹر حضرات ان کی جو ڈیزائننگ کرتے ہیں، ان میں رنگ بھرتے ہیں، ان کی نقاشی کرتے ہیں، وہ اپنی تمام تر جد و جہد کو، کوشش کو اور اپنے تمام ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ بہترین شاہکار کو تخلیق کر سکیں، اور دیکھنے والا ان کے اثر کو دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اگرچہ اس پینٹنگ کے اندر اس پینٹر کی محدود سوچ کار فرما ہے، اور بطور مثال اس نے اس پینٹنگ کو 2x3 پیج پر تیار کیا ہے یا A4 کاغذ پر اس نے اس کو تیار کیا ہے۔ بالاخره ایک حدود ہے، اور اس حدود کے اندر جتنی اس نے آرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، جتنی اس نے ہنر نمائی کرنی ہے، وہ اس کی محدود سوچ، محدود ہنر اور محدود فن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور جب انسان اس عالم امکان کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسی وسیع پینٹنگ قرار پاتی ہے کہ جس پینٹنگ کو پینٹ کرنے والا، ڈیزائن کرنے والا، تیار کرنے والا جو پینٹر ہے اس کی توانائیاں بھی لامحدود ہیں، اور اس کی جو ہنر نمائی ہے وہ بے نظیر اور لازوال قسم کی جو اس کی ہنر نمائی ہے، تو انسان اس پینٹنگ کو دیکھ کر غیبتے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا بطور مثال آپ کی خدمت میں اسی معمولی پینٹنگ کی اگر مثال لی جائے، ایک بہت خوبصورت شاہکار پینٹنگ کا میرے سامنے آتا ہے، اور میں اس میں موجود خوبصورت رنگوں کو، اس میں موجود خوبصورت ڈیزائننگ کو، اس میں موجود خوبصورت جو فن ہنر استعمال کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر میں محظوظ ہو رہا ہوں، لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ اور ایسے میں اگر آپ خداوند متعال کی اس عالم امکان کی بے نظیر، لامحدود، لازوال پینٹنگ کو مشاہدہ کریں اور اس سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں، تو افراد جن کی روح لطیف ہے، جب وہ قدرتی مناظر کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کی خوبصورتیوں میں محو ہو جاتے ہیں، اپنا تمام ہم و غم بھول جاتے ہیں۔ وہاں بلبلیں چہچہا رہی ہیں، وہاں پرندوں کی آوازیں ایک خاص قسم کی موسیقی کو ایجاد کر رہی ہیں، تو انسان جب اس عالم قدرت میں اللہ کی جو اس بے نظیر تخلیق کو مشاہدہ کرتا ہے، ان قدرتی مناظر کو مشاہدہ کرتا ہے، ان میں موجود ربط کو مشاہدہ کرتا ہے، تو انسان مبہوت ہو جاتا ہے، انسان وجد میں آ جاتا ہے، اور انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب العزت کی ان تمام خوبصورتیوں کو مشاہدہ کر کے اپنے وجود سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی خودی کو بھلا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ انسان کی روح کی لطافت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے آثار کو دیکھ کر ایک ایسے وجد میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کی ایک ایسی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے۔ کون سا محبوب؟ وہ محبوب جسے انسان نے مہینوں نہیں دیکھا ہے، جس محبوب کو انسان نے ہفتوں مشاہدہ نہیں کیا ہے، کئی دنوں سے وہ اپنے محبوب کے فراق میں تڑپ رہا تھا، اسے تلاش کر رہا تھا، اسے جستجو کر رہا تھا۔ اب ایسے میں اگر محبوب کا اچانک کوئی پیغام،
کوئی ورقہ، کوئی رقعہ، کوئی خط، کوئی لیٹر اگر انسان تک پہنچ جاتا ہے تو جو انسان اس خط کو پڑھنے سے لذت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اس عالم امکان میں اپنے کھوئے ہوئے رب العزت کے ان آثار کو مشاہدہ کرتے ہوئے انسان وجد میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک ایسی لذت کو محسوس کرتا ہے جس لذت کو اس نے آج تک اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا ہے، بشرطے کہ انسان کی دیدہ بصیرت کو باز ہونا چاہیے، کھلنا چاہیے، انسان واقعاً اللہ کو اپنا محبوب قرار دے اور اس عالم امکان کو اپنے محبوب کا ایک خط تصور کرے اور اپنے محبوب کی ایک نشانی تصور کرے، پھر انسان ہر طرف دیکھے گا تو اسے اپنا محبوب نظر آئے گا۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، انسان جہاں کہیں بھی اپنی دید کو دوڑائے گا اور اپنی نظر کو دوڑائے گا اور جس طرف بھی اپنی نگاہ کرے گا اسے اس کے رب العزت، اسے اس کے محبوب سبحانی کے آثار نظر آئیں گے اور ان آثار کو مشاہدہ کرتے ہوئے وہ اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں اس بات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دل باختہ عارف، ایک دل باختہ سالک جب اس عالم ہستی کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے دلربا محبوب کے اس مختصر سے معمولی سے اثر کو دیکھ کر وہ غیبتیں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسے وجد میں آ جاتا ہے، تو اس بات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ ممکن ہے اسی وجد میں اس معشوق کی، اس عاشق دل باختہ کی روح پرواز کر جائے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، کہ اگر اللہ نے موت کا ایک دن مقرر نہ کیا ہوتا تو ہرگز ان کی ارواح ان کے بدنوں میں استقرار پیدا نہ کرتی، نہ ٹھہرتی، فوراً پرواز کر جاتی۔ انسان اللہ کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان اللہ کے دوری کو تحمل کرنے کی تاب نہیں رکھتا، لیکن یہ اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے جو اس عالم کو اپنے محبوب حقیقی کی تجلی کے طور پر مشاہدہ کرتا ہے، جو اس عالم امکان کے ہر فعل کو اپنے محبوب حقیقی کا فعل تصور کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس مقام پر فائز ہو جائے تو ایسا شخص در واقع سیر و سلوک میں توحید افعال کے پہلے مرحلے پر فائز ہو چکا ہے اور وہ اس عالم امکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام موجودات میں اس کے عکس کو مشاہدہ کرے گا، اس کی تجلی کو مشاہدہ کرے گا، اس کے وجد میں جو ہے یہ انسان جھوم اٹھے گا، اور جھومنے سے مراد یہ وہ جھومنا نہیں ہے کہ جو باقاعدہ طور پر بعض منحرف صوفی قسم کے حضرات جو ہیں وہ ایک اپنے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ جھوم رہا ہوگا اپنے پروردگار کے ان آثار کو مشاہدہ کرتے ہوئے۔ اس جھومنے کی کیفیت کو وجد کی کیفیت کہتے ہیں کہ انسان اس عالم امکان میں در واقع اپنے محبوب حقیقی کے آثار کو مشاہدہ کرتے ہوئے ایک بہجت اور سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک سالک جس نے ابھی سیر و سلوک میں توحید افعال کا مرحلہ طے کیا ہے، در واقع اس عالم امکان کی ہر موجود میں وہ خداوند متعال کے عکس کو، خداوند متعال کے فعل کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اس عالم امکان میں ہونے والی ہر حرکت کو، ہونے والے ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل تصور کرتا ہے اور اس بات کو یقین سے مشاہدہ کرتا ہے اپنی باطنی آنکھوں سے کہ در واقع ہر فاعل مختار کے فعل کے پیچھے بھی خداوند متعال کا ارادہ، خداوند متعال کی قدرت، خداوند متعال کا فعل
جو ہے وہ کار فرما ہے۔ لہٰذا اس راہ میں سالک عالم امکان کے تمام افعال و حرکات و سکنات کو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کر کے توحید افعال کے مرحلے پر فائز ہوا ہے، لیکن ابھی انسان نے صرف پہلا مرحلہ عبور کیا ہے۔ ابھی اس کے لیے توحید کے 2 عظیم مرحلے باقی ہیں، جن میں ایک توحید صفات ہے اور ایک توحید ذات ہے۔ انسان جب اس عالم امکان کے ہر حرکت اور ہر فعل کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو ابھی یہاں مرحلہ باقی ہے کہ اس عالم امکان میں علم بھی ایک صفت کے طور پر موجود ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، قدرت ایک صفت کے طور پر موجود ہے جو انسانوں میں بھی ہے اور بعض دوسری موجودات میں بھی موجود ہے، حسن و جمال ایک صفت کا نام ہے جو اس عالم امکان میں انسان مشاہدہ کر رہا ہے، انسانوں میں مشاہدہ کرتا ہے، حیوانات میں مشاہدہ کرتا ہے، چرند پرند میں مشاہدہ کرتا ہے، قدرتی خوبصورتیوں میں اس حسن و جمال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان شجاعت کو اس عالم میں محسوس کرتا ہے کہ جو ایک صفت ہے، یہ انسان میں بھی پائی جاتی ہے، یہ حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، دوسری مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور پھر انسان ہوش و ذکاوت کو مشاہدہ کرتا ہے، استعداد کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ہوش و ذکاوت کچھ حد تک حیوانات میں بھی ہے، لیکن اس کا اتم میں مصداق انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ بھی ایک صفت ہے، یہ بھی ایک حالت ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جو انسان میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اس عالم میں اور بہت ساری صفات کو، بہت ساری جو ملکات ہیں ان کو مشاہدہ کرتا ہے، خود اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے، اس عالم امکان کی دوسری موجودات میں کچھ ایسی صفات کو مشاہدہ کرتا ہے جو صفت ہیں، فعل نہیں ہے۔ مثلا خود خوبصورت ہونا ایک صفت ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ علم کا ہونا ایک صفت ہے، ایک فعل نہیں ہے۔ لہٰذا انسان ان تمام اوصاف کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے یا دوسری موجودات کی طرف نسبت دیتا ہے، کہتا ہے میرا علم، میری خوبصورتی، اور انسان کہتا ہے میری ہوش و ذکاوت، میری شجاعت، میری قدرت، میری طاقت، یا اس قسم کے الفاظ انسان اپنی صفات سے متعلق استعمال کرتا ہے یا دوسری موجودات سے متعلق استعمال کرتا ہے، تو پس معلوم ہوا کہ انسان نے توحید افعال کا مرحلہ طے کیا ہے۔ آگے جو مرحلہ اسے طے کرنا ہے وہ توحید صفات کا ہے، یعنی سالک تمام افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت دینے کے بعد اس عالم امکان میں تمام وجودی اوصاف کو اور تمام صفات جمال و کمال کو بھی خداوند متعال کی جانب نسبت دے۔ یعنی انسان دیکھے کہ کوئی بھی صفت جو اس عالم میں موجود ہے وہ مستقل طور پر اس کی بازگشت میری ذات کی طرف نہیں ہے، یعنی میں اپنے علم میں مستقل نہیں ہوں، میں اپنی قدرت میں مستقل نہیں ہوں، میں اپنی شجاعت میں مستقل نہیں ہوں، میں نے خود کو اتنا خوبصورت اور زیبا تخلیق نہیں کیا ہے، بلکہ ہر صفت کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت میں اس ذات کا اثر موجود ہے، اور تمام خوبصورتیاں، تمام حسن و جمال اور تمام صفات کمالیہ در واقع اسی ذات کی طرف سے منشعب ہو رہی ہیں اور اسی ذات کی تجلی ہیں۔ لہٰذا انسان اپنی ذات سے ان تمام صفات کمال و صفات جمال کو بطور مستقل اپنی ذات سے نفی کرتا ہے، اور اسی طرح سے باقی موجودات سے بھی بطور استقلال ان کی نفی کرتا ہے۔ اس مرحلے میں دانش مند اپنے لیے مستقل علم اور مستقل دانش کا قائل نہیں ہوتا۔ اس مرحلے میں کوئی بھی صاحب قدرت انسان اپنے لیے بطور مستقل قدرت کا قائل نہیں ہوتا، وہ اس نظریے کا قائل ہوتا ہے کہ یہ جو قدرت ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اس نے عطا کی ہے، اس کی دین ہے، اس کی عنایت ہے۔ میں اس طاقت میں، اس قدرت میں، اس علم میں، اس حسن و جمال میں جو ہے وہ مستقل نہیں ہوں، بلکہ یہ تمام چیزیں ایک ایسے
چشمہ لا زوال سے جاری ہو رہی ہیں، جس کا سرچشمہ حضرت ذات پروردگار ہے۔ پس انسان ہر خوبصورتی کو، ہر حسن و جمال کو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کرے گا اور کہے گا کہ یہ سب خوبصورتیاں، یہ سب اوصاف حقیقت میں ان کے خالق اور ان کے حقیقی مالک یعنی ذات رب العزت کی جانب سے ہیں۔ اس مرحلے پر آ کر ایک سالک در واقع توحید صفات کو درک کرتا ہے۔ لہٰذا سالک اپنی بصیرت سے، اپنے شہود سے واقعی طور پر توحید صفات کو مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ صرف لقلقہ لسانی نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا جانے والا ایک جملہ یا ایک قول نہیں ہے، بلکہ واقعاً ایک سالک اس کائنات میں موجود ہر صفت کمال و جمال کو اپنے پروردگار کی طرف سے منسوب سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت میں مستقلاً یہ تمام خوبصورتیاں، یہ تمام صفات کمال و جمال میرے رب العزت کی ہیں۔ اس نے اپنی اس خوبصورتی کا ایک ادنا سا جو نمونہ ہے اس کو میرے وجود میں ظاہر کیا ہے۔ اس نے اپنے علم کی ایک نہایت ہی مختصر سی چنگاری کو میرے وجود میں جاری کیا ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ مجھے جو ہے وہ عطا کیا ہے، اپنی شجاعت کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس نے میرے وجود میں رکھا ہے۔ پس میں اس علم میں، اس قدرت میں، اس طاقت میں، اس حسن و جمال میں استقلال نہیں رکھتا ہوں۔ اگر وہ عطا نہ کرتا تو میں ان چیزوں سے جو ہے وہ ان چیزوں کا حامل نہ ہوتا۔ ایسے افراد بھی تو آپ معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں جو طاقتور نہیں ہیں، جو قدرت مند نہیں ہیں، جو شجاع نہیں ہیں، جو خوبصورت نہیں ہیں۔ تو پس اس کا مطلب ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے ان لوگوں کو یہ چیزیں عطا نہیں کی ہیں اور مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ پس اللہ نے ان پر وہ عنایت نہیں کی ہے، مجھ پر عنایت کی ہے، اور جو مجھ پر عنایات کی ہیں وہ ان پر عنایات نہیں کی ہیں۔ ان پر جو عنایات ہیں وہ اللہ نے میرے اوپر نہیں کی ہیں۔ پس ایک ذات کی طرف انسان ان کو منسوب کرتا ہے اور وہ ذات رب العزت ہے۔ پس انسان نے پہلے مرحلے میں توحید افعال تک پہنچا اور کائنات کے ہر فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت دی اور کہا کہ ہر فعل کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے افعال کو اس کے تابع کروں۔ یہ پھر کائنات میں ہر صفت جمال و کمال حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وجود میں جو صفات کمالیہ اور صفات جمالیہ موجود ہیں انہیں بھی خداوند متعال کی جانب منسوب کروں اور کہوں یہ اس کی جانب سے ہیں، میرے وجود میں ان کا استقلال نہیں ہے۔ پس انسان نے توحید افعال کو بھی درک کر لیا، توحید صفات کو بھی درک کر لیا۔ اب انسان سالک کے لیے ایک آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے توحید ذات کا۔ اس مرحلے میں سالک نہ صرف اپنے تمام افعال، اپنی تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت دیتا ہے، بلکہ ایک سالک اس عالم امکان میں خود اپنے اور باقی تمام موجودات کو اپنے رب العزت کے انوار کی تجلی کے طور پر مشاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف ایک ذات مستقل اس کائنات میں موجود ہے اور وہ ذات رب العزت ہے۔ میرا وجود در واقع میرا وجود ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کیوں؟ چونکہ وجود یا مستقل ہے یا غیر مستقل ہے۔ میرا وجود غیر مستقل ہے تو میرا وجود اس وجود مستقل کی ایک تجلی ہے، اس وجود مستقل کی ایک عنایت کا نتیجہ ہے۔ پس اگر وہ اس عنایت کو مجھ سے واپس لے لے تو میرا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ البتہ یہاں آیت اللہ مصباح ایک شبہے کو برطرف کرنا چاہتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ اس توحید ذات میں کچھ غلط نظریات کو بھی گنجائش دیتے ہیں اور جگہ دے دیتے ہیں۔ مثلا آیت اللہ مصباح یہاں ایک شعر نقل کر رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں بے دریا بن گرم دریا تو بینم، کہ اگر میں دریا کی طرف نگاہ کروں تو مجھے دریا میں تو دکھائی دیتا ہے۔ بے صحرا بن گرم صحرا تو بینم، اگر میں صحرا کی طرف اپنی آنکھیں دوڑاؤں تو صحرا بھی مجھے تو دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ صحرا نہیں، وہ تیری حقیقت ہے، وہ تیری ذات کی ایک تجلی ہے۔ بے ہر جا بن گرم کوہ و در و دشت، میں جہاں کہیں بھی اپنی دیدوں کو اور اپنی نظروں کو گھماتا ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ
در ہیں، چاہے وہ دشت اور صحرا ہیں، جہاں کہیں بھی میں اپنی دید کو دوڑاتا ہوں، نشان از قامت رعنا تو بینم، تو میں تیری جو نشانی قدرت ہے اس کو مشاہدہ کرتا ہوں اور تیری قامت کو ہر جگہ مشاہدہ کرتا ہوں۔ پس بعض بزرگان نے اور بعض شخصیات نے اس موضوع کو قابل فہم بنانے کے لیے ایسے کلمات کا اور ایسے اشعار کا سہارا لیا ہے۔ مثلا آیت اللہ مصباح یہاں وحدت وجود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب انسان توحید ذات کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو اس عالم میں صرف ایک ذات کو مشاہدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ذات صرف ذات رب العزت ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی میں بھی خدا، وہ بھی خدا، وہ بھی خدا۔ پس انسان ہر شے کو خدا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس توحید ذات کو ان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو مخاطب ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا وہ مثال دیتے ہیں دریا اور دریا کی رطوبت، آیا یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ تو کہا جائے گا کہ مفہوماً انسان کا ذہن دریا کو بھی تصور کرتا ہے اور دریا سے ایک رطوبت کو بھی تصور کرتا ہے، اور ان دونوں میں جدائی کا قائل ہوتا ہے کہ یہ دو الگ مفہوم ہیں، ایک پانی کا مفہوم ہے اور ایک پانی سے حاصل ہونے والی رطوبت ہے، یہ دو الگ مفاہیم ہیں۔ لیکن اگر آپ خارج میں اس کو مشاہدہ کریں، باہر دنیا میں اس کو مشاہدہ کریں، کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پانی موجود ہے یہ دو چیزیں ہیں یا ایک ہے، وہ کہے گا ایک ہے، دو تو نہیں ہے۔ تو پس حقیقت وحدت الوجود کی اسی انداز میں وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک پانی ہے اور ایک پانی کی رطوبت ہے، جو انسان جب اس کی تحلیل عقلی کرتا ہے تو دو عناوین میں ان کو جو ہے وہ تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ لیکن جب حقیقت میں عالم خارج میں، عالم دنیا میں اور واقعیت میں ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی وجود ہے جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دریا اور دریا کی امواج کی مثال دی جاتی ہیں وحدت الوجود میں، کہ دریا ہے، سمندر ہے، یقینی بات ہے آپ نے اگر سمندر کو نہیں دیکھا تو آپ نے یقیناً کوئی ایسی جو ڈاکومنٹری جو دستاویز ہے اس کو مشاہدہ کیا ہوگا جو سمندروں سے متعلق ہے، جس میں سمندروں کی لہریں اٹھتی ہیں، بڑی بڑی امواج اٹھتی ہیں اور دوبارہ سمندر میں واپس پلٹ جاتی ہیں۔ اب انسان اگر اپنے ذہن پر تھوڑا زور دے تو وہاں انسان کو دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک سمندر ہے اور ایک سمندر کی وہ قد و قامت والی موج ہے جسے انسان مشاہدہ کر رہا ہے، وہ لہریں ہیں جسے انسان مشاہدہ کر رہا ہے۔ پس حقیقت میں انسان سے اگر سوال کیا جائے کہ تم نے کیا دیکھا تو وہ کہے گا کہ میں نے سمندر بھی دیکھا اور سمندر کی امواج کو بھی دیکھا، سمندر کی امواج کو دیکھا۔ پس در واقع انسان نے دو چیزوں کو تصور کیا ہے، ایک سمندر ہے اور ایک سمندر کی امواج ہے۔ لیکن عالم خارج میں اگر آپ اس سے سوال کریں کہ واقعاً دو چیزیں دیکھ رہے ہو یا ایک چیزیں دیکھ رہے ہو تو وہ کہے گا کہ حقیقت میں تو ایک ہی چیز ہے، میں ایک ہی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوں، وہ سمندر ہے اور وہ سمندر کی امواج ہیں اور وہ سمندر کی لہریں ہیں، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے لیکن تحلیل عقلی کے طور پر میں دو چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ پس عالم واقعیت میں بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم در واقع سمندر کو بھی جب ذہن میں لے کر آتے ہیں تو دو تصورات لاتے ہیں، ایک سمندر ہے، ایک امواج ہے، پس ایک خدا ہے، ایک خدا کی مخلوق ہے۔ لیکن اگر آپ واقعیت میں چیز کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو در واقع عالم خارج میں صرف ایک حقیقت موجود ہے اور وہ سمندر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وہ مثال کہ جو انسان ہر روز مشاہدہ کر سکتا ہے، آپ دھوپ میں نکلیں تو آپ کو آپ کا سایہ نظر آئے گا، تو در واقع آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا دیکھ رہے ہو تو کہے گا ایک میں خود کو دیکھ رہا ہوں، ایک میرے ساتھ میرا سایہ چل رہا ہے۔ تو انسان خود کو بھی مشاہدہ کرتا ہے، اپنے سائے کو بھی مشاہدہ کرتا ہے، یا تاریکی میں اپنے سائے کو مشاہدہ کرتا ہے۔ جب بتی چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، انسان ایک موم بتی کو روشن کرتا ہے تو اس کی
شعاع سے انسان اپنے وجود کو بھی مشاہدہ کرتا ہے اور ساتھ دیوار پر اپنے سائے کو بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ بس انسان دو چیزوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا دو چیزیں ہیں؟ نہیں، ایک ہی چیز ہے، اور وہ انسان کا وجود ہے، اور وہ انسان ہی کے وجود کی عکس ہے جو آپ کو دیوار پر نظر آ رہی ہے۔ تو توحید بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان در واقع ذات رب العزت کو مشاہدہ کرتا ہے، اور ہم تمام عالم امکان کی تمام موجودات در واقع اس سائے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان امواج کی حیثیت رکھتی ہیں، ان رطوبتوں کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جو اپنے اصل وجود سے، یعنی دریا سے، یعنی سمندر سے، یعنی صاحب سایہ سے باہر نکل رہی ہیں، اور انسان ان کو دو تصور کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا چیز ہے؟ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ذات رب العزت۔ پس آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ بعض افراد جو توحید ذات کو مرحلے تک پہنچتے ہیں اور توحید ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ در واقع اس کے جب بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اس انداز میں وحدت الوجود کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ در واقع یہ تمام تشبیہات ہیں انسان کے معقول کی، انسان کے محسوس کی نسبت، یعنی انسان جس چیز کا تعقل کر رہا ہے، جس چیز کو سوچ رہا ہے، جب اسے اپنے محسوسات کی طرف نسبت دیتا ہے تو انسان دو تقسیمات میں ان کو لے آتا ہے، تو در واقع یہ معقول کو تشبیہ دی جا رہی ہے محسوس سے۔ پھر آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام تشبیہات نادرست اور نامکمل تشبیہات ہیں، اور بیان فرما رہے ہیں کہ نارس قسم کی تشبیہات ہیں، نادرست کی تشبیہات ہیں، اور حقیقت کو واضح نہیں کرتی ہیں ہمارے لیے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے مخاطب کے ذہن میں توحید ذات کو بیان کر رہے ہیں، در واقع ان سے توحید ذات مخاطب کے سامنے بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مخاطب کا ذہن مزید جو ہے وہ مغلق ہو رہا ہے، مزید پیچیدگی میں مبتلا ہو رہا ہے، اور مخاطب دریا اور دریا کی رطوبت، سمندر اور سمندر کی امواج، سایہ اور صاحب سایہ کو انسان جو تصور کر رہا ہے، ایک ایسی حالت کا تصور کر رہا ہے، اور ایک ایسی حالت ہے واقعاً کہ جوہر پر عارض ہو رہی ہے جو حالت، لیکن یہ در واقع انسان خالق اور مخلوق کے رابطے کی نشاندہی کر رہا ہے اپنے ان کلمات سے۔ تو کہیں گے کہ نہیں، یہ مثالیں خالق اور مخلوق کے رابطے کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں۔ پس اس باب میں جو توحید ذات کا باب ہے، جو ایک عارف نے طے کرنا ہے، آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ اس باب میں ایک عارف جو کچھ بھی اپنی زبان سے کلمات کو جاری کرے گا، در واقع وہ تمام کے تمام کلمات اس کے فہم کو جو ہے وہ مخاطب تک منتقل کرنے کے لیے وہ کسی چیز کی شباہت کو مخاطب کے سامنے عیاں کرنے کی کوشش کریں گے۔ پس در واقع مجاز گوئی ہے، در واقع استعارہ ہے، در واقع تشبیہات ہے، حقیقت کو مخاطب کے سامنے عیاں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ توحید ذات کو کشف کرنے والے عارف اور ان مفاہیم کو جسے اس نے کشف کیا ہے، کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ان معانی کو اور ان مکشوفات کو مخاطب کے سامنے منتقل کر سکے، یعنی در واقع وہ مفاہیم کے لیے ایسے کلمات بیان کرے جس سے واقعاً آپ اس چیز تک پہنچ جائیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ سب کے سب مفہوم ہیں، اور مفہوم کو یا انسان الفاظ کی صورت میں اگر بیان کرنا چاہے تو مفہوم کو انسان الفاظ کی صورت میں تو بیان کر سکتا ہے، اور بعض مفہوم ایسے ہیں جنہیں انسان الفاظ کی صورت میں بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ خداوند متعال کی ذات کو انسان اپنے وجود میں جو درک کر رہا ہے، جو اپنے وجود میں مشاہدہ کر رہا ہے، جس حقیقت تک انسان پہنچ رہا ہے، اسے نہ تو مفہوم کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی الفاظ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ فہم انسان مافوق درک ہے، اسے کوئی اور کسی اور کے سامنے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پس انسان اس چیز کو مخاطب کے سامنے بیان کرنے سے در واقع عاجز ہے۔ لہٰذا وہ پہلا درس جو اسی عرفان اسلامی کی تلاش کے بارے میں ہم نے بیان کیا، اس میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا جہاں عرفان کی تعریف کی، وہاں بیان کیا کہ عرفان ایک عارف کا اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کو پہچاننا، خداوند متعال کی ذات کو پہچاننا،
خداوند متعال کی صفات کو پہچاننا، خداوند متعال کے افعال کو پہچاننا کہ در واقع اگر عرفانی اصطلاح میں اسے بیان کیا جائے تو سب سے پہلے ایک عارف افعال پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، صفات پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہر فعل کی اپنے وجود سے نفی کر کے اس فعل کے جمال و کمال کو پروردگار کی طرف منسوب کرتا ہے، ہر صفت میں جمال و کمال کو پروردگار کی طرف منسوب کرتا ہے، اور پھر جب ذات کے مرحلہ آتا ہے تو اس مرحلے میں ایک عارف اپنے وجود کی گہرائیوں میں خداوند متعال کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اسے الفاظ کی صورت میں بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس عرفان حقیقی کو جو اس کے وجود میں موجود ہے اسے انسان جب الفاظ کی صورت میں، مفہوم کی صورت میں ڈھال کر مخاطب تک منتقل کرنا چاہے گا تو مخاطب بھی در واقع اس کے لیے مجازات، استعارات، کنایات وہ لے کر آئے گا تاکہ شاید اس کو کوئی بات پہنچ جائے، لیکن حقیقت میں وہ اس بات کی حقیقت کو پھر بھی درک نہیں کر پائے گا، اور اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو واقعاً اس توحید ذات کی وادی سے عبور کر چکا ہو۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں فرما رہے ہیں کہ اکثر ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ افراد کہ جو اس وادی کے مسافر ہوتے ہیں، جب وہ اس حقیقت کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو یا اس وادی میں پہنچنے سے پہلے ڈگمگا جاتے ہیں، یا اسے بیان کرتے وقت جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں اور غلط الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور غلط انداز میں مخاطب تک بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مرحلے میں پہنچ کر ایک عارف، ایک سالک تمام موجودات کے رنگ کو دھندلا مشاہدہ کرتا ہے، ان کے وجود ربطی، وجود تعلقی کو نہایتی ضعیف اور کمزور انداز میں مشاہدہ کرتا ہے کہ گویا ان کا اصلاً کوئی اپنا وجود ہے ہی نہیں، وہ جس چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ ذات رب العزت ہے اور اللہ کے سوا وہ کسی اور چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب وہ اسے بیان کرنا چاہتے ہیں تو بعض ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں کہ جو الفاظ درست نہیں ہیں، بعض ایسے کلمات کو زبان پر جاری کرتے ہیں جو کلمات درست نہیں ہیں اور ادب کے بھی خلاف ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح ان کلمات میں سے دو کلمات کو بیان کر رہے ہیں کہ مثلا بعض لوگ اس حقیقت کو اس انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لیسا فی جبتی الا اللہ، کہ میرے اس جبے کے اندر کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی در واقع میں خود کو اللہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ جو جبہ میں نے پہن رکھا ہے اس جبے کے اندر کون ہے؟ لیسا فی جبتی، میرے اس جبے کے اندر کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ تو پس انسان ایسے الفاظ کا سہارا لے کر در واقع اس توحید کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو توحید ذات ہے، جس تک انسان پہنچا ہوا ہے۔ یا گزشتہ دنوں کسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ کا نظریہ منصور حلاج کے بارے میں کیا ہے، تو یہاں ابھی اس کی بحث آ گئی کہ اسی مقام پر آ کر آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ انسان بسا اوقات ایسے الفاظ سے توحید ذات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو الفاظ نادرست ہیں۔ مثلا انسان کہتا ہے انا الحق، میں پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی، میں آپ کا حقیقت میں پروردگار ہوں۔ اگر انسان ایسے کلمات کا سہارا لیتا ہے تو یقینی بات ہے کہ در واقع یہ کلمات درست نہیں ہیں۔ انسان نے در واقع ان کلمات کے ذریعے سے جس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ حقیقت نادرست انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے کہنے والے افراد کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تو در واقع ہمیں ان افراد کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان افراد کی کیا پوزیشن تھی، ان افراد نے جن کلمات کو اپنی زبان پر جاری کیا یقیناً وہ کلمات اس حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتے جس حقیقت تک وہ انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ اگر اپنے وجود کی گہرائیوں میں خداوند متعال کی توحید ذات کو درک کر چکے ہیں اور اب اسے ان الفاظ کے ذریعے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ الفاظ تو یقینی بات ہے 100% اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و اطرت کے مطابق یہ کلمات اس سے مطابقت اور ہم آہنگی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ادا کیا وہ کیا ہے، وہ تو غلط ہے، اس کی تو نشاندہی کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود یہ فرد جو ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا نظر دی جا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اول تو ہمیں معلوم نہیں ہے
کہ یہ شخص جو ان الفاظ کو جاری کر رہا ہے یہ واقعاً اس حقیقت تک پہنچ چکا ہے یا اس حقیقت تک نہیں پہنچا۔ ممکن ہے اس حقیقت کو درک کرنے میں بھی اس سے کوتاہی ہوئی ہو، اس نے راستے کو غلط جو ہے وہ اس پر سفر کیا ہو، ایک غلط مقام پر پہنچ چکا ہو، لہٰذا ہم ان افراد کی اندرونی کیفیت کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ بس ہمارے لیے یہ افراد آئیڈیل نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نہ تو منصور حلاج کو آئیڈیل قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی ایسے عارف کو کہ جو ایسے کلمات اپنی زبان پر جاری کرے کہ لیس فی جبتی الا اللہ، کہ میرے جبے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا انا الحق کا دعویٰ کرتا ہے، یا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے، یا ایسے کوئی بھی کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ ہمارا فقہی شرعی وظیفہ ہے کہ اس فرد کی مذمت کرے اور اس فرد کو دائرہ عرفان سے باہر نکالے اور کہیں کہ نہیں، یہ فرد جو کلمات ادا کر رہا ہے وہ کلمات نارس ہیں، نادرست ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یہاں واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس میدان میں ہمارے لیے کوئی حجت ہے کہ جس حجت پر ہم نے اس کی اقتداء کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس سے ان معارف کو اخذ کرنا ہے اور توحید ذات تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسے مشعل راہ قرار دینا ہے، تو وہ حقیقت ہے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی، وہ ہستیاں جو مقام عصمت پر فائز ہیں اور ان کا معصوم ہونا ہمارے لیے ثابت شدہ ہے، ہمارے لیے مسلم ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ وہ پہلے سے ان مقامات کو طے کر چکے ہیں اور ان حقائق تک پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس بات کو آیت اللہ مصباح بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے حقائق ہیں، یعنی توحید ذات تک پہنچنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو مفہوم نہیں رکھتی ہے۔ جب مفہوم نہیں رکھتی ہے تو اسے الفاظ کی صورت میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے کشف کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام قرآن و اطرت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو ایسا راستہ دکھائیں گے کہ انسان اس راستے پر چل کے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، لیکن اس حقیقت کو الفاظ کی صورت میں بیان کیا جائے کہ انسان جب اس حقیقت تک پہنچ جائے گا تو کیا الفاظ اس کے لیے ہوں گے اور دوسرے ان الفاظ کو سن کر اسی حقیقت تک پہنچ جائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دشوار مرحلہ ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح کہہ رہے ہیں نہایت ہی واضح اور واشگاف الفاظ میں کہ ہمارے پاس معصوم پیشواؤں کے علاوہ اور کسی کی اقتداء کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو مسلمہ معصوم ہیں، جن کا قول فعل تقریر ہمارے لیے حجت ہے، اور ان کی جانب سے نقل شدہ جو قطعی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہماری وظیفہ ہے۔ پس ایسے جتنے بھی افراد ہیں جو مشکوک الحال قسم کے افراد ہیں، ہمیں ان کی پیروی بھی نہیں کرنا ہے، ان کی اقتداء بھی نہیں کرنا ہے، اور ان کی تعلیمات بھی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر نہیں ہیں۔ لہٰذا سیر و سلوک میں اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ در واقع انسان کے پاس 3 مراحل ہیں جسے انسان نے طے کرنا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان نے توحید افعال کو طے کرنا ہے، پھر انسان نے توحید صفات کو طے کرنا ہے، اور پھر انسان نے توحید ذات کے مرحلے کو طے کرنا ہے۔ لیکن انسان نے آغاز جب توحید افعال سے شروع کیا اور توحید ذات پر انسان نے آ کر اسے ختم کرنا ہے، تو اس مرحلے کی، ان تینوں مراحل کی ایک کلی روح موجود ہے اور وہ صرف واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کا عبد ہونا، یعنی انسان اپنے معبود کا حقیقی بندہ ہو جائے۔ اور جب انسان اپنے معبود کا حقیقی بندہ ہوگا تو اس کی ہستی میں کسی قسم کا استقلال نہیں ہوگا، نہ تو فعل میں استقلال ہوگا، نہ صفت میں استقلال ہوگا، نہ ذات میں استقلال ہوگا، اور ہر چیز کو وہ اپنے پروردگار کا جو ہے وہ عنایت سمجھے گا۔ لہٰذا ہمیں انسانوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ خود کی ہستی اور تمام موجودات میں ان کی ہستی کو حقیقی مالک اور حقیقی خالق کی طرف لوٹاتے ہوئے کہیں کہ حقیقت میں جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ذات رب العزت ہے، اور اگر میرا وجود آپ مشاہدہ کر رہے ہیں تو یہ اس کی عنایت ہے، اور اگر وہ عنایت ایک لمحے کے لیے بھی میرے وجود
سے اپنی عنایت کو ہٹا لے تو میرا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ لیکن یہاں توجہ رہے، بعض افراد یہاں ڈگمگا جاتے ہیں اور اپنے وجود سے جاری ہونے والے پست کاموں کو بھی خداوند متعال کی جانب منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے زنا کیا یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ یہ جو میں شراب پی رہا ہوں یہ میں تو نہیں پی رہا ہوں، یہ تو در واقع اللہ تبارک و تعالی شراب پی رہا ہے۔ یہ جو فلانے کو قتل کیا ہے یہ میں نے تو قتل نہیں کیا، یہ تو اللہ نے قتل کیا ہے۔ پس انسان شقی، انسان پست، انسان ذلیل، انسان حقیر اپنے پست، ذلیل اور حقیر افعال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو ہے وہ نسبت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس انداز میں خود کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی مسئولیتوں سے بری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جب انسان توحید افعال کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے مرحلے پر پہنچنے کے بعد انسان سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا ہے کہ جو فعل اللہ کی مرضی اور اللہ کی جو ارادے کے خلاف ہو، یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فعل کو انجام دینے سے انسان کو منع کر رکھا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کے فرامین کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے حکم عدولی کرے گا، محرمات الہی کو اور قباح کو اور بری صفات کو اپنائے گا اور پھر انہیں اللہ کی جانب نسبت دینے کی کوشش کرے گا، تو عزیزان محترم ایسا انسان در واقع حقیقت میں توحید افعال کو درک ہی نہیں کر پایا ہے، اور اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ توحید افعال سے ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ جن افعال کو انجام دے رہا ہے، جن پست کاموں کو انجام دے رہا ہے اور انہیں نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دے رہا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ خداوند متعال اسے ابداً وہاں پر معلق رکھے گا۔ پس بنیادی طور پر ایسا تصور کرنا درست نہیں ہے۔ جو کوئی بھی عرفان اور سیر و سلوک کی راہ پر گامزن ہے، توحید افعالی کو درک کر رہا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے کہ وہ اس مقام پر فائز ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے الفاظ کا سہارا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنے پست، ذلیل اور حقیر جو اعمال ہیں انہیں اللہ کی جانب جو ہے وہ نسبت دے۔ لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ عزیزان محترم نہایت ضروری ہے کہ جو شخص بھی عرفانیات کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے، جو شخص بھی سیر و سلوک کے موضوع پر گفتگو کرتا ہے، جو بھی اس موضوع پر کتابیں لکھتا ہے، یہ تصور کر لینا کہ یہ قائل، یہ گفتگو کرنے والا، یہ مقرر، یہ سخنران، یہ مصنف، یہ محرر، یہ یقیناً توحید افعال، صفات اور ذات کے مراحل کو طے کر چکا ہے، اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی بڑا مقرب اللہ کا بندہ ہو چکا ہے۔ یہ تصور غلط ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا انسان کے لیے ان مراتب کو طے کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دشوار ہے۔ اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنا ہے۔ انسان جس قدر ارزش مند مطالب کے پیچھے جاتا ہے، ان مطالب کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنے وہ مطالب ارزش مند ہیں۔ جیسے آپ تصور کریں ایک انسان نے کیٹو کے پہاڑ کو جو ہے وہ اس پہ چڑھنا ہے، بہت بلند پہاڑ ہے، بہت بلند پہاڑ ہے، تو اب یہ تصور کر لینا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھوں گا تو یہ تو بہت ہی آسان ہے، حلوہ کھانے کے مترادف ہے۔ میں آنکھ بند کروں گا اور وہ دوسرے لمحے میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں گا اور وہاں اپنا پرچم لہرا دوں گا۔ تو عزیزان محترم ایسے انسان کو بے وقوف انسان ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پہاڑ اتنا صعب العبور ہے، اتنا اس پر چڑھنا دشوار ہے، تو یقینی بات ہے انسان اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تکالیف برداشت کرنا ہوں گی، اسے انہیں تحمل کرنا ہوگا، تب جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر وہ اپنے وجود میں بہجت و سرور کو مشاہدہ کر سکتا ہے اور اسے دیکھ سکتا ہے، اسے لمس کر سکتا ہے۔ معنوی مسائل بھی اسی طرح سے ہیں۔ انسان آتے ہیں اور توحید افعال کو بیان کر رہے ہیں، توحید صفات کو بیان کر رہے ہیں، توحید ذات کو بیان کر رہے ہیں، تو اس بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بیان کر دیا تو یہ ان مقامات کو طے کر چکا ہے، ان مقامات سے عبور کر چکا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ باتیں کرنے میں بہت آسان ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کرنا، ان حقائق کو دریافت کرنا، اس کے لیے انسان کو خون جگر بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے انسان کو شدید زحمتیں اٹھانا
پڑتی ہیں۔ انسان جس قدر بلندی کو طلب کرنا چاہے گا اسے اس بلندی تک پہنچنے کے لیے اسی مقدار میں زحمتیں اٹھانا ہوں گی اور تکالیف اٹھانا ہوں گی۔ پس توحید افعال، توحید صفات اور توحید ذات عرفان کے 3 مراحل ہیں، اور تینوں چوٹی کے بلند ترین مراحل ہیں۔ آغاز افعال سے کرنا ہے، پھر صفات پر پہنچنا ہے، پھر ذات پر پہنچنا ہے، لیکن ان بلند مقامات کو بیان کرنا بھی آسان ہے، ان کو سمجھنا بھی آسان ہے، لیکن ان مقامات کی حقیقت کو درک کرنا، ان تک پہنچنا یہ نہایت ہی دشوار ہے۔ انسان کا نفس خیال کرتا ہے کہ بہت آسان ہے، نہیں، بہت دشواریاں ہیں، بہت سختیاں ہیں، بہت صعب العبور یہ سفر ہے۔ لہٰذا جو انسان اس سفر پر راہی ہونا چاہتا ہے، گامزن ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا عبد بن جائے۔ عبد بننے کے لیے اسے صراط مستقیم کو دیکھنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، صراط مستقیم کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنی بندگی کو آغاز سے انتہا تک اپنے پاس محفوظ کر کے رکھنا ہے۔ کسی مرحلے میں بھی اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے خارج ہو جائے۔ پس 3 مراحل ہیں عرفان کے اور سیر و سلوک کے، لیکن ان تینوں مراحل کی لب اور جان ایک واحد چیز ہے، اور وہ واحد چیز ہے انسان کا بندہ ہونا۔ پس انسان افعال میں بھی اللہ کا بندہ ہو، صفات میں بھی اللہ کا بندہ ہو، اور اپنی وجود اور ہستی میں بھی انسان اپنی عبدیت کا مظاہرہ کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور کچھ نہیں ہوں۔ تو عزیزان محترم، انسان جب اس سفر کو اس انداز میں طے کرتا ہے تب جا کر وہ اپنے پروردگار کی لقاء تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے پروردگار کے دیدار کو محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے، ان دیدے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے باطن میں جھانکنا پڑے گا اور اپنی باطنی دید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کو انجام دے، یعنی عبدیت کے مقام پر پہنچے، ولا یشرک بہ احدا، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ ہماری دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے کی سعادت نصیب کرے، چونکہ سمجھنا پہلا مرحلہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، فتویٰ فوراً جھاڑ دیتے ہیں، حکم فوراً لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا عرفان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی معرفت کے ان نورانی دریچوں سے آشنا کروائے، اور پھر ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔